قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کا انجام۔ آئیے میں آپ کو اسلامی تاریخ کے چند ظالموں کا انجام سناؤں۔ آپ نے امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان پر ہونے والے ظلم کی داستان ضرور سنی ہوگی۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے سخت تکلیف کے زمانے میں بئر روما یعنی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھوں کو کتابت وحی کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اقتدار پر فائز ہونے کے باوجود مظلومیت کو پسند کیا اور ظلم تو کیا دفاع کے لیے بھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اسی امام مظلوم پر سبائی سازش کا شکار ہو کر جب کچھ لوگوں نے ظلم ڈھایا تو رب عثمان رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک ایک کو زمانے کے لیے عبرت کا مرقع بنا دیا۔ ان میں سودان بن حمر، ان کو جناب ذوالنورین کے غلام قطیرہ نے قتل کر دیا۔ اشتر کو زہر دے کر تڑپا کر ہلاک کر دیا گیا۔ عمرو بن الحمق نے خلیفہ ثالث کے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے تھے۔ اسے مرض استسقاء ہو گیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی جو کسی طرح بجھتی ہی نہیں تھی۔ تیروں کا نشانہ بنایا گیا لیکن وہ بزدل شخص پہلے یا دوسرے تیر میں مر گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا انجام۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے سے کون سا مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے۔ وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ابن بطول رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ ان کا زہد و تقویٰ مثالی تھا۔ وہ صورت و سیرت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کر دیا، خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا اور خاندان نبوت کے گل و لالہ کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بد سے نہ بچ سکا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے، بعض کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا تھا کہ وہ کربلا میں ستم ڈھانے والوں کی ٹو میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کر اپنی خونی تلوار کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا، کسی کو تیروں سے مروا دیتا اور کسی کو زندہ جلا دیتا۔